رابعہ اور 7 کوے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سے جنگل میں ایک کونے میں ایک لکڑی کا گھر تھا۔ اس میں رہنے والا ایک کسان تھا جو شادی شدہ تھا اور اس کے 8 بچے تھے۔ اس کو روزانہ کام پہ جانا پڑتا تھا۔ اس کا کچھ ایسا کام تھا کہ وہ ایک دن جاتا اور 2-3 دن بعد گھر آتا۔ چلو بچوں، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ خیریت سے جائیں اور خیریت سے آئیں۔ ان کے جانے کے بعد اماں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ان کی ایک سب سے چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ بیٹی کا نام رابعہ تھا اور 7 بھائی بھی تھے جو کہ بہت ہی زیادہ بدتمیز تھے۔ وہ اپنی ماں اور اپنی بہن کا بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اور جب وہ آدمی دوبارہ تھکا ہارا آتا تھا تو بیوی اس کو کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ روز روز کی چک چک سے اب وہ پریشان ہو گئی تھی۔ روزانہ لڑکے لڑتے رہتے تھے۔ وہ ایک ساتھ تو کھاتے تھے لیکن اپنی چھوٹی بہن کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن وہ کہیں جاتے ہیں بنا اپنی امی کو بتائے۔ وہ ایک کھیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس کھیت میں جاتے ہیں جہاں اس کے ابو نے آنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ والی فصل جنگلی ہے، یہ کبھی بھی جانوروں کو مت کھلانا۔ لیکن انہوں نے ایسی بات نہیں مانی اور وہ ایک بورے میں وہ فصل کاٹ کے ڈالنے لگے اور آ کر اپنی بکریوں اور گائے کو کھلا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور تھوڑی دیر میں سارے جانور مر گئے۔ سب سے چھوٹی بہن رابعہ نے کہا، امی یہ دیکھیں ہمیں کیا ہو رہا ہے ہمارے جانوروں کو۔ اس کی امی بہت پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، مجھے ایسی ہی اولاد دینی تھی۔ یہ کوے کیوں نہیں بن جاتے؟ ان کو پھر سبق ملے گا۔ انہوں نے بہت دل دکھایا ہے میرا۔ اور ایک چمکدار ہوتا ہے اور وہ 7 بچے کوے میں بدل جاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں۔ اس کی بہن بہت ناراض ہوتی ہے۔ جب آدمی گھر آتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں بہت روتے ہیں۔ اس کی بہن بھی بہت روتی ہے۔ اب کم از کم 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک دن اس کی بہن نے اپنی امی سے اجازت لی کہ میں انہیں ڈھونڈنے جاؤں گی، اور وہ نکل پڑی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوسرا دن ہو چکا تھا۔ وہ بہت تھک چکی تھی، اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے جنگل کے بیچوں بیچ ایک گھر دیکھا۔ وہ حیران ہو گئی اور اس گھر میں گئی۔ اس گھر میں جاتے ہی اس نے برتن دیکھے، 7 تھے وہ برتن۔ وہ حیران رہ گئی اور ایک دیچکی میں کھانا بھی بن رہا تھا۔ اسے اتنی بھوک لگی تھی کہ اس نے نکال کے کھا لیا اور اب وہ اوپر چلی گئی تھی۔ وہ اوپر گئی تو وہاں 7 بستر رکھے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی آپ مل جائیں گے۔ وہ اتنی تھک چکی تھی کہ وہ اس میں سے ایک بستر پہ گئی، وہاں پہلے بیٹھتی رہی، پھر وہاں پہ لیٹ گئی اور وہ سو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس گھر میں آوازیں آنے لگیں۔ 7 کوے آ گئے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی آیا ہے کیونکہ کھانا پڑا ہوا ہے۔ وہ جب اپنے کمرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی لیٹی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک بولا، ارے لگتا ہے یہ ہماری بہن ہے، اس کو اٹھاؤ۔ تھوڑی دیر میں رابعہ کی آنکھیں کھلنے شروع ہو گئیں۔ وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھول رہی تھی کہ اسے کوے دکھے۔ وہ کوے پورے 7 تھے۔ یہ دیکھ کر رابعہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، تم تو میرے بھائی ہو نا؟ کوے نے ہاں بھی بھری۔ اب وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس نے بولا کہ اب تم لوگ میرے ساتھ چلو گے۔ اب وہ کوے رابعہ کے ساتھ اپنے گھر جانے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ امی ہمیں معاف نہیں کریں گی، ہم نے بہت ظلم کیا ہے ان کے اوپر۔ رابعہ نے کہا، ارے امی ایسا نہیں کریں گی، بلکہ وہ تو بہت پریشان ہے جب سے تم لوگ گئے ہو۔ سب سے چھوٹے کوے نے بولا، ہم وہاں جا رہے ہیں تو اپنی قیمتی پتھر بھی لے جاتے ہیں اپنی امی کے لیے۔ وہ چمکدار پتھر تھے۔ کوے اسے جمع کر رہے تھے۔ ایک کوے نے کہا، یہ ہم نے جمع کیے ہیں، تم اسے امی کو دینا، وہ خوش ہو جائیں گی۔ ہاں ضرور، مما تو بہت خوش ہو جائیں گی۔ پتہ ہے جب سے تم لوگ گئے ہو نا، مما کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا۔ گھر بہت زیادہ سونا ہو چکا ہے۔ تم لوگ ہوتے تھے تو شور مچاتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، لیکن اب پورا گھر سنسان ہو چکا ہے۔ اب تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ رابعہ نے کہا، ارے تم لوگ ادھر ہی رہو، میں اپنی امی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ جب اندر گئی تو اس کی امی پریشان بیٹھی تھی۔ رابعہ کو دیکھ کے اس کی امی خوش ہو گئی۔ رابعہ نے کہا،
ارے مما آپ کو پتہ ہے میں بھائیوں کو ڈھونڈ کر لے آئی ہوں۔ اس کی امی کو تو پہلے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کی امی نے کہا، ارے تم سچ میں میرے بچوں کو لے کر آئی ہو، تم میری سب سے اچھی بیٹی ہو، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ رابعہ کی امی جب باہر آئی، ارے میرے بچوں، تم لوگ واپس آ گئے، میں تم لوگ کو کتنا یاد کیا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے بددعا کی تھی۔ کووں نے کہا، ارے نہیں مما، یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو اتنا ستایا کہ آپ کے منہ سے ہمارے لیے بددعا نکل گئی، ہمیں معاف کر دو۔ میں نے تم لوگوں کو معاف کیا، اب میری یہی دعا ہے کہ تم لوگ پھر سے ٹھیک ہو جاؤ اور ہنستے کھیلتے رہو، اپنی بہن کا بہت شکریہ ادا کرو، صرف اس کی ہی وجہ سے آج ہم لوگ ایک ہو گئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک جادو ہوا اور وہ لوگ پھر سے صحیح ہو گئے۔ اس کے ابو کو اندر سے آوازیں آ رہی تھی، وہ دوڑ کے باہر آئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو صحیح سلامت دیکھا۔ وہ بہت خوش ہو گئے اور اپنے 7 بچوں کو گلے لگا لیا۔ اب وہ بچے بالکل بھی شرارت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی امی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، جیسے رابعہ کے بھائیوں نے کیا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا بچوں، دیکھا نا؟